جھوٹے گواہوں کی شامت آ گئی، پولیس نظام کو جھوٹی گواہی ختم کرنی ہوگی۔ تمام تفتیشی افسران کو یہ پیغام دے دیا، کوئی جھوٹا گواہ اب عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا دبنگ بیانیہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ نے کہا ہے کہ تمام تفتیشی افسران کو یہ پیغام دے دیا ہے، کوئی جھوٹا گواہ اب عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ اسلامی نظام عدل کے تحت ایک بار جھوٹی گواہی دینے والے کی دوسری بار گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تفتیشی افسران کو بہت سوچ سمجھ کر چالان میں گواہ کا نام ڈالنا ہوگا۔ پولیس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تفتیشی عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ فوجداری نظام میں دو بڑے نقائص ہیں، جھوٹی گواہی اور تاخیری حربے۔ اب مقدمات میں التوا نہیں دیا جائے گا، ایک کیس کا فیصلہ دیے بغیر دوسرے کیس کی شہادتیں ریکارڈ نہیں ہوں گی۔ سینٹرل پولیس آفس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملزم بری ہوتا ہے یا اس کی ضمانت ہوتی ہے تو ان مقدمات پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں تفتیشی ثبوت پر اعتبار کیوں نہیں کرتی، حالانکہ فیصلوں میں وجوہات بتائے دیے جاتے ہیں اور پولیس کو کیوں ان وجوہات کا علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجویز دی ہے کہ تفتیشی کمیٹی میں کم از کم ایک ریٹائرڈ سیشن جج کو شامل کیا جائے جو پولیس کے کام اور فوجداری مقدمات کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ ان کمیٹیوں میں نوجوان وکلاء کو شامل کریں جو ان مقدمات کی تفتیش میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ضلعی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس رپورٹ اور وجوہات کو تمام پولیس افسران تک پہنچائے جو تفتیش کے لیے مختص ہیں۔ عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں ہمارے پاس دو بنیادی مسائل ہیں جن میں پہلا جھوٹی گواہی ہے اور دوسرا تاخیری حربے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹی گواہی پہلا مسئلہ ہے۔ ہر قتل کے مقدمے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عینی شاہد مقتول کا باپ، بھائی، بیٹا، کزن یا چچا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس ملک میں یہ عجیب بات ہے کہ ہر قتل اس کے باپ، بھائی یا کزن اور چچا کے سامنے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات واقعات ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر قریب کوئی نہیں رہتا، لیکن ایسی جگہوں پر کوئی بھائی یا کزن صبح 2 بجے اس کھیت سے گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ صریح غلط ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس مسئلے سے نمٹ لیں گے، اس میں وقت لگ سکتا ہے اور اس کے آغاز میں ملزمان بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے معاشرے کے فائدے کے لیے ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ جھوٹی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ عدالت میں حلف لینے کے باوجود جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب کسی مقدمے میں کچھ بھی غلط ہوگا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہوگا۔ عدلیہ کے دوسرے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ فوجداری نظام کے حوالے سے ہم ججز نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں قوانین اور پروسیجر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نئی عدالتوں، نئے ججوں، نئے وکلاء کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام میں رہتے ہوئے ہم چیزوں کو درست کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے تاخیری حربوں سے نمٹنے کے حوالے سے اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ایک چرواہے نے پل پر پھنسے ٹرک کو وہاں سے گزارنے کے لیے انجینئرز کو مشورہ دیا کہ ٹائر کا ہوا نکال دیا جائے، اور جب ایسا کیا گیا تو ٹرک 6 انچ نیچے آ گیا اور یوں ریل کے آنے سے قبل ہی ٹرک کو وہاں سے گزار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تاخیری حربوں کا معاملہ ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مقدمات میں کوئی التوا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمات سننے کے لیے مقررہ ہوتے ہیں اور میری عدالت میں گزشتہ کئی برسوں سے کوئی التوا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ التوا 2 صورتوں میں ہوگا، یا وکیل صاحب فوت ہو جائیں یا پھر جج صاحب رحلت فرمائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کے الفاظ مختلف ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جج صاحب کو تھوڑی سی زیادہ عزت سے روانہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وکیل کی مصروفیات ہیں تو انہیں اس کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اب کوئی التوا نہیں ہوگا۔ جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے قبل چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں پولیس اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا، جہاں پولیس کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 4 مارچ 2019 کو جھوٹی گواہی سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ جھوٹے گواہوں نے نظام عدل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام گواہوں کو خبر ہو جائے کہ اگر بیان کا کچھ حصہ جھوٹ ہوا تو سارا بیان مسترد ہوگا۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔